بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کون تھا اور فرعون کی موت کس طرح ہوئی۔ فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ فرعون کسی جابر اور ظالم حکمران کا نام تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہ کو کسریٰ، چینی بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا کرتے تھے، اسی طرح مصری بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر تقریباً 15 سے 16 فرعون گزرے ہیں۔ زمانہ قدیم کے اندر بہت سے ایسے ظالم اور جابر حکمران گزرے ہیں، لیکن یہ واحد شخص تھا جس نے نہ صرف لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ ناظرین، ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ملک شام سے آگ آئی اور اس آگ نے تمام فرعونوں کے گھروں کو جلا کے خاک کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ رہے۔ خوف اور دہشت کے اس عالم سے بیزار ہونے کے بعد فرعون نے اپنے تمام پادریوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کیا اور اس سے اپنے خواب کی وضاحت پوچھی۔ نجومیوں اور پادریوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کو تباہ کر کے مصر کی تاریخ کیسے بدلی؟ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو فرعون کے اس خواب اور اس پراسرار بچے کے بارے میں بتائیں گے۔ فرعون خدا کا دعوے دار اور بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں مقیم تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائی کے لیے زمین کا ٹکڑا اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو مصر کے اندر خوب پروان چڑھی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب توحید کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کے سامنے جھکنے اور اس کو سجدہ کرنے اور فرعون کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون اور اس کے پیروکار بنی اسرائیل پر تشدد کرتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے اور انہیں نچلے طبقے کا یہ کام کرنا پڑتا۔ جب فرعون نے پادریوں اور نجومیوں کو اپنا خواب سنایا، انہوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اہل مصر یعنی فرعون اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ بات بنی اسرائیل کو بھی شروع سے معلوم تھی، چنانچہ اس خواب کے بعد فرعون مزید پریشان ہو گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق فرعون کے حواریوں اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے تاکہ کوئی نامولود بچہ زندہ نہ رہے، لیکن اللہ کے فیصلے بھی اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نامولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ کے لیے خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر اور گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ فرعون نے یہ سن کر حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر 1 سال بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ آپ کی پیدائش کا وقت آن پہنچا اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے ان کے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومی اور پادریوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس خبر نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہی اور حواریوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، یعنی جس سال بچے نہیں قتل کیے جانے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سخت پریشان تھی۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا،
لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظر سے بچا کر رکھنا ناممکن تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، یعنی القاء کیا تھا کہ ایک ڈبے کی طرح ایک صندوق تیار کیا جائے اور اس بچے کو اس صندوق کے اندر رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق کے اندر رکھا اور پھر دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی لہروں پر چلتے گئے اور ان کی بہن کنارے کنارے ان کے پیچھے چلی، اور وہ اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھیں کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی تو اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت، حسین اور تندرست بچہ لیٹا ہوا تھا اور اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل کے اندر کسی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں اور پادریوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے کے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جو بھی عورت آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ ایک گھر کے اندر ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو خوشی سے دودھ پلانا قبول کر لے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئیں۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ بچے کو خود لے کر آتے تھے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا اور تندرست ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن جب بنی اسرائیل بحیرہ حمر کے قریب پہنچے تو وہ سمندر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے رستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا، جو اس نے دیکھا کہ شام سے ایک آگ آئی ہے اور پوری فرعونیت کو تباہ کر گئی ہے۔ اب اس کی بادشاہت اور اس کا لاؤ لشکر تباہ ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے اندر آیا تو سمندر کا راستہ اللہ کے حکم سے بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔